میں نئی نئی جگہوں پہ پہنچتی رہتی ہوں، اور آج جب میں پہنچی ہوں تو کرائم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے کرائم پہ، اور کیوں کرائم اتنا پھیل رہا ہے. پھیل تو رہا ہے تو کیوں پھیل رہا ہے. اور جو ایکسپرٹ ہے وہ تو سب ان کا نام جانتے ہیں، دیٹس عمر شاہد حامد. تو اخبار کے لیے رپورٹ کروں گی، تھوڑی سی کلپس وغیرہ جو ہیں، تھوڑی سی ان کی ٹاک میں آپ کے لیے بھی کوشش کروں گی ریکارڈ کرنے کی. تو دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے. چلیں چلیں اندر چلتے ہیں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی باہر تو میں اچھی خاصی ہنس رہی تھی، ٹھیک تھی، یہاں کیا ہوا ہے؟ تو بھئی کافی دیر سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی نہیں آئے ہیں اور میں انتظار کر رہی ہوں. اور اکثر ایسے ہوتا ہے پروگرامز میں، ہم تو ٹائم پہ آ جاتے ہیں مگر لوگ نہیں آتے، تو ہم کو کافی دیر تک انتظار کرنا ہوتا ہے جب تک پروگرام نہ شروع ہو. تو اس میں پھر ہماری شکل جو ہے نا ایسی ہی ہو جاتی ہے، موڈ آف، اور ہم پین چبانا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کسی کوئی آواز نہیں آ رہی تو آپ نے آپ کو اونچی آواز رکھیں، اس لیے مسئلہ ہوتا نہیں ہے. اگر کوئی بھی ہو مجھے بتا دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کنسرنس کے ریلائنس کا بہت بہت شکریہ. یقیناً جو ٹاپک آپ نے چنا ہے وہ آج کے دن میں بہت ہی ٹاپک ہے، کیونکہ کراچی میں ہی آج ایک سوسائڈ اٹیمپٹڈ سوسائڈ اٹیک جو تھا، دہشت گردی کا واقعہ، وہ پولیس نے اس کو کاؤنٹر کیا ہوتا ہے. لیکن اس کو جو یہ چیز انڈر لائن کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات اس وقت پاکستان میں، صرف کراچی کی بات نہیں، پورے پاکستان میں ہم ایک بہت ہی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں. ہمیں یہ چیز ماننی چاہیے. ہمارا بھی جو ایک کائنڈ آف گٹ ریئیکشن آفٹن ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں وہ کرائم بڑھ گیا تو ان کو 10 دن ہو گیا، حل کیوں نہیں. These things will take time کیونکہ جو فیکٹرز ہیں جن کو آپ بیٹل کر رہے ہیں اور جن کو آپ بریف کر رہے ہیں، اب ان کو 30 سال لگے ہیں اس موڑ پر آنے. تو آپ 30 سال نہیں لگیں گے لیکن کچھ ٹائم لگے گا. لیکن یہ سولوشن نہیں، تو میں کہوں گا کہ ایک پاتھ ویز ہے آگے. سب سے بڑی چیز، اور یہ میں بات کرتا ہوں ٹیررزم کے حوالے سے خاص طور پر، کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ ڈیسیژن. ہم نے ایک بار فیصلہ کر کے ہم نے ٹیررزم کے بارے میں کیا کرنا. ہم طالبان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک کائنڈ آف ہماری کیا سیم تھنگ کو اگر ہم کہتے ہیں کہ کو قومی کھڑے میں لانا ہے یا نہیں لانا، کن کو لانا ہے کن کو نہیں لانا. اور انفارچونیٹلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو باقی کائنڈ آف ایونٹس چلتے آ رہے ہیں یہاں ملک میں، وہ ان سوالات کو اوور شیڈو کرتا ہے. ہمیں اور اگین آئی ول سے دس دیٹ اس میں جو بھی ہم یہ فیصلے کریں گے، جو بھی آپ کلیئرٹی آف تھاٹ لائیں گے ڈیسیژن میکنگ میں، وہ پھر سکسیسو حکومت ہو، ارریسپیکٹو آف حکومت کون. کل کو معاشرہ کی حکومت ہو، کل کو نون لیگ کی حکومت ہو، جو بھی ہو، ہمیں یہ جو سیکیورٹی پالیسی پر جو اپنے ڈیسیژن لینے ہیں، یہ ٹھیک ہے. لیٹس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. We want to talk about the related. Next talk کے کیا وہ ہیں، what are their demands، ہم کس حد تک کرتے ہیں. Fine. If we agree to do that, then we have to stick to that policy. یہ نہیں کہ سال بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے حکومت کی پالیسی تھی ہٹائیں گے، یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، ہم نئے سرے سے شروع کریں گے. یا we have to have consistency in our own decision. بلوچستان میں میں بات کروں گا کہ ہم نے ملٹرائزیشن کا راستہ دیکھ لیا. ہم نے کو ایک انسرجنسی کے بیسس پر راستہ دیکھ لیا. شاید ہمیں اس طریقے کچھ کی ضرورت ہے.
شاید ہمیں اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں اگین جو کہ آپ تاریخ میں دنیا میں ایگزامپلس دیتے ہیں کہ جہاں سکسیسفلی ٹیررزم کا خاتمہ کیا گیا یا انسرجنسی کا خاتمہ کیا گیا، اس میں جو سب سے بڑی کامن فیکٹر آپ کو نظر آئے گی وہ اس بات کیا ہے کہ جو آپ کی اپروچ ہے جن ملک میں ہوا ہے ان کی لا انفورسمنٹ یس ٹھیک ہے اسی ایک اچھا جب چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں ملٹری انٹرونشن کہ جی کوئی علاقہ میں لوگ کو فوج میں جا کے اسٹیبلائز اس کے بعد you need to follow that up with the law enforcement. You need to normalize the جہاں بھی تو آپریشن چلے یا جہاں بھی یہ ملیٹنسی زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس کو پھر آپ قانونی طریقہ کار ہے چاہے وہ پروسیکیوشن کے حوالے سے ہو چاہے وہ اس بات کے حوالے سے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں سیکورٹی کو بلڈ اپ کیا جائے تو مزید ان کی ریسورس بلڈ اپ کی جائے بٹ ان کو یو ہیو ٹو میک لا انفورسمنٹ پولیسنگ ڈریون رادر دین اپروچ جسٹ ہارڈ ہینڈ I think definitely سوچنے کی بات ہے کہ خاص طور پر ہندوستان میں شاید we should try. ہم اس کو ہمیشہ اور میں بالکل یہ پولیس آفیسر میں کہوں گا کہ ساروں کی ہم کہتے ہیں بالکل پولیس میں انویسٹمنٹ کریں اور وہ انویسٹمنٹ کی ویری ہوتی ہے کہ یا ہم کھانے اور بنا لیتے ہیں یا موبائلیں اور خرید لیتے ہیں یا چیزیں اور نہیں. We actually need a qualitative investment in the human resources. جو چیلنجز اس وقت آپ فیس کر رہے ہیں جو اگلے 10 سال تک کم از کم پاکستان کی پولیس اور لا انفورسمنٹ کے ادارے فیس کریں گے، جو اس وقت اس فورس میں یا ان ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، چاہے وہ صفائی کے طور پر بھرتی ہو رہے ہوں، چاہے وہ ASI کے طور پر بھرتی ہو رہے ہوں، چاہے وہ ASP کے طور پر بھرتی ہو رہے ہوں. We have to equip these people with the skills to be able to deal. And more than anything else, it is a mental adjustment, not mental adjustment, but it's a mental exercise. کہ یہ ہم ٹولس یوز نہیں کر لیتے ہیں کہ باقی ساری جو مٹیریل چیزیں ہم کو لیتے ہیں، لیکن فنڈامنٹلی ان کو بالکل لگنا ہے کہ وہ اس مسئلے کو ڈیل کر سکیں. وہ ایک ملٹی پرونگ چیلنج کو، ملٹی پرونگ اسالٹ کو ڈیل کر سکیں. اینڈ آلسو ان اے وے جس میں ہماری دنیا کا وہ ہے پبلک پرسیپشن فیکٹرز، ہم گورنڈ ہیں سوشل میڈیا سے، ریگولر میڈیا سے، لوگوں کی عام شہریوں سے، جو ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں نا ایک بڑے عرصے سے کمیونٹی پولیس بولیے، اب آپ کی یہ کمیونٹی جو ڈیجیٹل کمیونٹی ہے دیٹ از آلسو کمیونٹی جو آپ کی پرسیپشن مینجمنٹ ہے، اٹس پارٹ آف یور جاب ایز اے پولیس. یہ آپ کی کرنی ہے کیونکہ آپ جتنے مرضی اچھے کام کر رہے ہیں، آپ یہاں اس تھانے کا ایس پی او، گارڈن تھانے کا ایس پی او اگلے 2 ہفتے میں 60 ڈاکو پکڑ لے، لیکن اگر اس علاقے کے شہریوں کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ ایس پی او ہے، یہ نائل ہے، یا ہم انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ وہ ڈکیتیاں ایسے دن دہاڑے ہو گئی، اٹ ڈزنٹ میٹر جو بھی اس بیچارے نے اچھا کام کیا ہے اس پانی کر جائے. سو وی ہیو ٹو، یہ ہماری اپروچ ہے، جو ہماری پولیس فورس ہے خاص طور پر جو اس وقت آئیں گے یا آ رہی ہیں یا اپنی نوکری کی شروعات میں ہیں، we have to equip them to deal with this multifaceted challenges, both in terms of the threat and in terms of the people that you have to protect. کے حوالے سے آج کی کرمنالوجی سوشیالوجی اس کو بالکل نیگیٹ کرتی ہے. وہ پرانا ہے کہ آج کسی کی شکل صورت یا کسی کا فیس جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کرائم یا کرمنل ہو سکتا ہے. اور آج کی سوشیالوجی اور آج کی کرمنالوجی کی تھیوریز کیا کہتی ہے؟ آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں جو سب سے گندی جگہ ہو، ٹوائلٹ ہوگا، جو سب سے گندی جگہ آپ نے کہا ہے کچن ہوگا. اور اگر کسی شہری کو ٹوائلٹ کی
حاجت آ گئی ہے تو آپ اس سرکاری افسر کے دفتر کے اندر جو ٹوائلٹ ہے وہاں نہیں جا سکتے، پبلک کے لیے سب سے گندا ٹوائلٹ ہوگا. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے شہری کے لیے اہمیت کیا ہے اس ملک کے اندر. اچھا چلے ٹھیک ہے، دفتر کے اندر تو آپ نہیں جا سکتے، آپ نے باہر بھی تو کوئی نظام نہیں بنایا ہو آپ کے لیے. میں کسی ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا تو وہاں روشن شیخ علی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ہم نے کراچی کے اندر اور دوسرے دو شہروں کے اندر سالڈ ویسٹ سسٹم کا ایک نظام بنا دیا ہے 4.5 ارب روپے سے. سوال جو آپ کو موقع ملا تو میں نے کہا روشن صاحب یہ بتائیے کہ آپ 4.5 ارب کے روپے سے ہمیں نیا دینا چاہ رہے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم. مجھے بتائیے کہ آپ کے 4.5 ارب کے بجٹ میں پبلک ٹوائلٹ کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نے بڑے بڑے پل بنا لیے لاکھوں کروڑوں کے اسٹرکچر سے، مگر وہاں کوئی پبلک ٹوائلٹ نہیں ہے. کسی کو حاجت ہوتی ہے تو وہیں شلوار اتار کے بیٹھ جاتا ہے. اب مرد تو بیٹھ گیا، عورت کہاں بیٹھے گی؟ تو مجھے کہنے لگے آپ کرتے کیا ہو؟ بتایا میں کیا کرتا ہوں. آپ مجھے پلان دیں گے، آپ مجھے ایک ہفتے کے اندر نیا پلان بنا کے دے دیں. سارا ٹریس مینجمنٹ کیسی ہوگی بناؤں گا. میں نے پلان بنا کے دیا کہ پہلی دفعہ آپ 4.5 ارب روپیہ لگاؤ گے، اس کے بعد آپ کو پبلک کی انوالومنٹ سے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب پلان بن کے آیا تو صرف کے 3 شہروں کے لیے 11.5 ارب روپے کا بجٹ تھا. اس کے بعد پھر کراچی کچرے کا ڈھیر. تو واپس میں آ گئی ہوں، اور جو بات کرائم سے شروع ہوئی تھی اور کرائم کے بارے میں جو بھی کچھ ہوا تھا، میں نکل رہی ہوں وہ بات جو ہے جا کے کہیں سوشیولوجی پہ اور کیا کہہ سکتے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، میں اسے کیا بولوں، میں تو پتہ نہیں اسے پوٹی ٹریننگ بولوں گی یا کیا، تو اس پہ ختم ہوئی ہے. تو ایسے بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. میری طرف سے خدا حافظ. پی ایم اے ہاؤس جہاں یہ پروگرام ہو رہا تھا وہاں سے شازیہ آپ کو بائے کہتی ہے. بائے بائے. جس کا انتظار تھا یہ جو بھی آپ نے دیکھا جو سیلیبریشن چل رہی تھی رانی ڈش ہے 77 چلو کباب اور یہ میرے ساتھ قریب. بائے بائے.